میں بدستور اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ کافی مسافروں کی آمد کے بعد میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اسکرین پر اس وقت تک ہماری پرواز کی بورڈنگ کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ کلوز ڈسٹرکٹ ٹیلی ویژن سے گزر کر میں نے ڈیوٹی فری شاپس کا جائزہ لینا شروع کیا اور قیمتیں دیکھ کر اندازہ لگایا کہ وہاں ہر چیز بہت مہنگی تھی۔ نیو یارک سے مہنگی چیزیں لاد کر کراچی تک لے جانا حماقت ہی ہوتا۔ میں نے سوچ لیا کہ اپنی خریداری دبئی ایئرپورٹ سے کروں گا۔ البتہ نیو یارک سے چند چھوٹی موٹی چیزیں خریدی جا سکتی تھی۔ میں مصنوعی زیورات اور انگوٹھیوں کی ایک دکان میں داخل ہوا تو ویرا مجھ سے پہلے وہاں گھسی ہوئی تھی اور آئینے کے سامنے ایک نیکلس پہن کر دیکھ رہی تھی۔ ہائے مسٹر، مجھے دیکھتی اس نے کسی اجنبی کی طرح مخاطب کیا، ذرا دیکھنا یہ ہار میرے گلے میں کیسا لگ رہا ہے۔ دکاندار دلچسپی سے ویرا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہار صرف تمہاری خوبصورت گردن ہی کے لیے بنایا گیا ہے، اس کے لیے اس سے بہتر جگہ مشکل ہی سے ملے گی۔ اس نے خوش ہو کر میرا شکریہ ادا کیا اور نیکلس اتار کر پیکنگ کے لیے دکاندار کو دے دیا۔ میں نے تمہارا مسئلہ حل کر دیا، اب ذرا میری مدد بھی کرو، میں نے دکاندار کو سنانے کے لیے کہا۔ ویرا لپک کر میرے قریب آ گئی اور شوکیس پر جھکتے ہوئے اردو میں بڑبڑائی، گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، ویسے سب خیریت تھی، چند مردانہ اور زنانہ انگوٹھیوں کا انتخاب کر دو، میں نے ویرا سے فرمائش کی۔ ویرا نے چند منٹ میں میرا مسئلہ حل کر دیا اور دکاندار سے اپنا نیکلس لے کر چلی گئی۔ میں نے بورڈنگ کارڈ دے کر اپنی خریدی ہوئی مزید چند اشیاء کا بل بنوایا، رقم کی ادائیگی کی اور اس دکان سے باہر نکل آیا۔ ویرا سے مختصر سی بات ہو جانے کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا تھا۔ غزالہ اور دوسرے دوستوں کے لیے میری وہ مختصر سی خریداری محض علامتی تھی۔ ان تحفوں کے ذریعے میں ان لوگوں کو یہ یقین دلا سکتا تھا کہ پاکستان سے ہزاروں میل دور ایک دوسرے بڑے اعظم میں ہوتے ہوئے بھی میں ان کے خیالات سے غافل نہیں تھا۔ 1 بجے لاؤنج میں جا بجا نصب کلوزڈ سرکٹ ٹیلی ویژن اسکرینوں اور بڑے بڑے اطلاعی بورڈز پر ہماری پرواز کی بورڈنگ شروع ہونے کا اعلان ہو گیا۔ گھر سے نیو یارک ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد میں خود کو بڑی حد تک امریکہ سے باہر اور محفوظ تصور کر رہا تھا، لیکن دل میں ایک خوف یہ بھی تھا کہ اس وقت میں اسی سرزمین پر تھا۔ بے شمار لوگ مختلف کاموں اور ضرورتوں کے تحت لاؤنج میں ادھر ادھر آ جا رہے تھے، ان میں سے کوئی بھی میرے یا ویرا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ لاؤنج کے مقابلے میں طیارہ ہمارے لیے زیادہ بہتر اور محفوظ تھا، وہاں ہم غیر متعلقہ افراد کی نظروں سے بچ سکتے تھے۔ مسافروں اور جہاز کے عملے سے مجھے کوئی خوف نہیں تھا۔ میں دھیرے دھیرے اس گیٹ کی طرف چل دیا جس سے گزر کر میں اپنی پرواز تک پہنچ سکتا تھا۔ وہاں کوئی بھیڑ بھاڑ یا ہنگامہ آرائی نہیں تھی۔ حال سے گینگ وے میں داخلے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کے داہنے کونے پر ایک دراز قامت اور خوب روح امریکی لڑکی فضائی میزبان کی وردی پہنے مسافروں کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر مجھے خوش آمدید کہا، بورڈنگ کارڈ کا ایک حصہ پھاڑ کر اپنے پاس محفوظ کیا اور دوسرا حصہ مجھے لوٹا دیا۔ میں دروازہ عبور کر کے چوکور اور ڈھلوان سرنگ میں داخل ہو گیا جو خاصی روشن اور ہوادار تھی۔ لاؤنج کو براہ راست طیارے سے منسلک کرنے والے اس گینگ وے میں مجھ سے آگے صرف 3 مسافر نظر آ رہے تھے جو میری طرح اپنی سلامتی کے بارے میں تشویش میں مبتلا تھے یا پھر نو آموز مسافر تھے۔ میں نے ملکی اور غیر ملکی پروازوں میں ہمیشہ یہ دیکھا تھا کہ تجربے کار مسافر سفر کے آغاز سے پہلے زمین کی نعمتوں سے زیادہ لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر آخری لمحات میں ایک ہجوم کی صورت میں طیارے کا رخ کرتے ہیں۔ بورڈنگ کی اس آفاقی اصول کا لحاظ میری اس پرواز پر بھی ہوتا تھا جو تھوڑی دیر بعد زمین سے رشتہ توڑ کر فضا کی وسعتوں میں بلند ہونے والی تھی۔ میری توقع کے عین مطابق وسیع و عریض جہاز تقریباً خالی پڑا ہوا تھا۔ اس دیو کا آمد کیبن میں اکا دکا مسافروں کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا۔ راہداریوں میں جہاز کے عملے کے اراکین نشستوں اور ان کے اوپر بنے ہوئے خانوں میں رکھی ہوئی اشیاء کی دیکھ بھال کرتے پھر رہے تھے۔ میں سگریٹ نوشوں کے لیے مخصوص کی جانے والی نشستوں میں اپنی جگہ تلاش کر کے کھڑکی کے ساتھ جا بیٹھا۔ لاؤنج سے طیارے میں آ کر میں نے عجیب سا اطمینان محسوس کیا تھا۔ طیارے میں رفتہ رفتہ مسافروں کی تعداد بڑھنے لگی۔ اندر چھائے ہوئے سکون یا سناٹے میں متعدد ملی جلی اور خوشگوار آوازیں گونجنے لگیں۔ آخرکار بورڈنگ مکمل ہو گئی۔ بظاہر پورا طیارہ بھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ امریکی سامان سے لدے پھندے مسافر مشکل سے اپنے دستی سامان کو ادھر ادھر کھپا سکے تھے۔ میں وہ سارے تماشے دیکھ رہا تھا، لیکن پوری کوشش کے باوجود یہ دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا کہ ویرا کو جہاز میں کہاں جگہ ملی تھی۔ عملہ خوش اخلاقی سے مسافروں کو اپنی نشستوں پر بیٹھنے کی تلقین کرنے میں مصروف ہو گیا۔ آغاز سفر کی ہدایت پورے کیبن میں روشن تھی۔ بحر اوقیانوس پر مسلسل گھنٹوں تک اڑنے والی پرواز کے مسافروں میں خاصا جوش و خروش موجود تھا۔ آخرکار جہاز سے ٹیلی اسکوپنگ گینگ وے الگ کر کے دروازے بند کر دیے گئے، انجن چلائے گئے اور مسافر کھٹ کھٹ کی آوازوں کے ساتھ حفاظتی بیلٹیں باندھنے لگے۔ اپنی کمر کے گرد سیفٹی بیلٹ باندھتے ہوئے
مجھے اچانک بدری ناتھ کا خیال آ گیا اور میں جھرجھری لے کر رہ گیا۔ پچھلے دن وہ بھی ایک بیلٹ کا شکار ہوا تھا۔ اس نے میرے دیے ہوئے جس تحفے کو خوشی سے قبول کیا تھا، آخرکار وہی اس کی عبرتناک موت کا سبب بنا تھا۔ بارودی بیلٹ اور جہاز کی حفاظتی بیلٹ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جہاز رن وے پر حرکت میں آ گیا۔ وہ گھوم کر دھیرے دھیرے اپنا رخ تبدیل کر رہا تھا۔ سمت درست ہوتے ہی جہاز کسی مست خرام پرندے کی طرح آگے رینگنے لگا۔ گزرنے والا ہر لمحہ امریکہ کی سرزمین سے میرے تعلق کو کمزور تر کرتا جا رہا تھا۔ اپنے طے شدہ رن وے کے ایک سرے پر پہنچ کر طیارہ رک گیا۔ قرب و جوار کی دوسری پٹیوں سے کئی جہاز اڑان لینے کے مختلف مرحلوں سے گزر رہے تھے۔ ہمارے جہاز کے کپتان کو کنٹرول ٹاور کی طرف سے پرواز کی اجازت کا انتظار تھا۔ اجازت ملتے ہی طیارہ تیزی سے بڑھتی ہوئی رفتار کے ساتھ کنکریٹ کے پٹی پر دوڑنے لگا اور پٹی ختم ہونے سے پہلے ہی ترچا ہو کر فضا میں اٹھتا چلا گیا۔ ٹیک آف کے بعد فضا میں بڑے طیاروں کی مست خرامیاں ایک انوکھا تجربہ ہوتی ہیں۔ ہواباز اگر مشاک اور تجربے کار ہو تو جہاز کے نرم ہچکولے اور دائیں بائیں طرف کے جھکاؤ مزہ دے جاتے ہیں۔ ابھی جہاز ان مراحل سے گزر ہی رہا تھا کہ مخصوص نشستوں پر سے تمباکو نوشی کی ممانعت کی ہدایات تاریک ہو گئیں۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ اسکرین پر ہنگامی صورتحال میں اختیار کی جانے والی تدابیر کی فلم اپنے آخری مراحل میں تھی۔ جہاز کا عملہ اپنے عملی مظاہرے شاید ٹیک آف سے پہلے ہی مکمل کر چکا تھا۔ میں اپنے خیالوں میں گم ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر دھیان نہیں دے سکا تھا۔ جہاز کے بلند ہونے کا زاویہ کم ہو چکا تھا، مگر وہ بادلوں کے پرے چیرنے کے بعد اس وقت بھی مسلسل بلند ہو رہا تھا۔ بحرے اوقیانوس کے پانی میں بکھرے ہوئے جزیرے ننھے ننھے نقطوں میں تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ کشتیاں کھلونوں کی مانند نظر آ رہی تھی۔ سورج کی نکھری ہوئی تیز روشنی میں وہ منظر نگاہوں کو بہت بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ اس وقت میری توجہ دو اطراف میں بٹی ہوئی تھی۔ مجھے جہاز کی راہداریوں میں ویرا کی تلاش تھی اور میں باہر کے حسین مناظر سے بھی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میرے برابر میں بیٹھے ہوئے نک چڑھے اور مونک انگریز نے اپنے بریف کیس میں سے ایک ضخیم کتاب نکال کر پورے انہماک سے چاٹنی شروع کر دی تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اس کتاب کے مطالعے کے لیے ہی جہاز پر سوار ہوا ہو۔ میں نے اسی لمحے اپنے اس خشک مزاج ہم سفر سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا اور ویرا کی تلاش کی نیت سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ معمر انگریز نے مجھے یوں چونک کر دیکھا جیسے میں نے اسے نیند سے جھنجھوڑ ڈالا ہو۔ اس کی نگاہیں مجسم میں سوال بنی ہوئی تھی۔ میرے اٹھ جانے کے باوجود وہ کوڑ مغز یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں باہر نکلنا چاہ رہا تھا۔ ایکسکیوز می کہتے ہوئے میں نے اگلی نشست کی پشت گاہ اور اس کے گھٹنے کے درمیان اپنی پنڈلی اڑا دی۔ اس وقت وہ سمجھا کہ میں کیا چاہ رہا تھا۔ میری کسی زبردستی سے اپنے بچاؤ کے لیے اس نے کسی کچھوے کی طرح نشست میں سمٹ کر میرے گزرنے کے لیے راستہ دے دیا۔ میں آس پاس کی کتاروں کا جائزہ لیتا ہوا راہداری میں آگے بڑھنے لگا۔ دوسری سمت میں کچن کے قریب ہی ویرا مجھے ایک کھڑکی سے لگی ہوئی نظر آ گئی۔ اس کے برابر میں قدرے زیادہ عمر کی ایک امریکی ہی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ویرا اتنے اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے تلاش کرنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی تھی۔ میں کچن سے گزر کر اس کے قریب پہنچا تو مجھے دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس کی پڑوسن نے اپنی فطری تجسس سے مجبور ہو کر میری طرف گردن گھمائی اور نظریں چار ہوتی اخلاقاً مسکرا دی۔ اس اسنا میں ویرا اپنی جگہ سے باہر آ چکی تھی، بہت مزے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اردو میں اسے ملامت کی۔ مجھے فکر ہونے لگی تھی کہ کہیں تم نے یہ پرواز مس نہ کر دی۔ بچوں جیسی باتیں مت کیا کرو، وہ منہ بنا کر بولی۔ بورڈنگ کارڈ حاصل کرنے والا مسافر جہاز پر سوار نہ ہو تو ہر طرف افراتفری پھیل جاتی ہے کہ کہیں وہ اپنے سامان میں بم طیارے پر چڑھا کر فرار نہ ہو گیا۔ اس کا سامان اتارے بغیر جہاز حرکت تک نہیں کرتا۔ پھر بھی تمہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ تم نے تو بالکل لاتعلقی اختیار کر لی ہے۔ ایک دفعہ جہاز پر سوار ہونے کے بعد تم چاہو بھی تو کہیں غائب نہیں ہو سکتے۔ ہر جہاز ٹائٹ ہوتا ہے، نیچے اتھاہ سمندر اور اوپر بے قرار آسمان ہو تو کوئی بھی جہاز سے کودنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ ابھی نہ صحیح تھوڑی دیر میں ہماری ملاقات ہو جاتی۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو مجھے اس کی آنکھوں میں فکر مندی کے سائے لہراتے ہوئے نظر آئے اور میں اس سے ہمدردی کے اظہار پر مجبور ہو گیا۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان ہو؟ شکر ہے کہ اپنی شکایتوں کے ساتھ تمہیں کبھی کبھی میری پریشانی بھی نظر آ جاتی ہے۔ میں واقعی تشویش میں مبتلا ہو گئی ہوں، اسی لیے اپنی سیٹ تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے حیرت ہے کہ امریکن سرزمین کو خیر بات کہہ دینے کے بعد بھی تم اتنی پریشان ہو۔ تمہیں پہلی فرصت میں مجھے اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ یہ بتاؤ کیا بات ہے؟ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ طیارے کے ٹیک آف کرتے ہی خطرات کے سارے بادل چھٹ جائیں گے، مگر خطرات اب بڑھ چکے ہیں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس وقت ہم کیسے نازک صورتحال میں گر چکے ہیں۔ اس نے میرے قریب ہو کر دھیمی آواز میں کہا، کچھ بتاؤ گی بھی یا یوں ہی پہیلیاں بجھواتے رہو گی؟ میں نے چڑھ کر کہا، یہ امریکی ایئر لائن ہے اور اس پرواز کا چیف پائلٹ مجھ سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔
پرواز نارمل ہونے کے بعد وہ روایتی طریقوں کے مطابق مسافروں کی دیکھ بھال کے لیے کاکپٹ سے کیبن میں نکل آیا تو سامنا ہوتی پہلی نظر میں مجھے پہچان لے گا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ یہی جہاز اڑا رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جہاز کا عملہ بھی اسی راستے سے جہاز پر سوار ہوتا ہے جدھر سے مسافر آتے ہیں۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے پوری وردی میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ تم نے اسی وقت مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ ہم بورڈنگ کارڈ واپس کر سکتے تھے، یہ ممکن نہ ہوتا تو لاؤنج سے غائب ہو سکتے تھے۔ دونوں صورتوں میں ہم مشکل میں پڑ جاتے۔ امریکی سرزمین ہمارے لیے ویسے ہی خطرناک ہو چکی تھی، اس غیر معمولی حرکت کے بعد ہم سنگین خطرات سے دوچار ہو سکتے تھے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پرواز طویل اور خطرہ سنگین تھا۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ طیارے کی اگلی منزل لندن تھی، جہاں کے حالات ہمارے لیے سازگار نہیں ہو سکتے تھے۔ تم بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہو، ویرا میری فکر مندی کا اندازہ کر کے بولی۔ یہ مسئلہ ضرور ہے مگر اتنا سنگین نہیں ہے۔ وہ میرے کیبن میں نکل آیا تو میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ خود کو باتھ روم میں بند کر لوں گی۔ اس کی نظروں سے محفوظ رہنے کا یہ ریڈی میڈ طریقہ کامیاب رہے گا۔ وہ آخری حل میرے ذہن میں بھی موجود تھا، لیکن اس سے کچھ پریشانیاں بھی پیدا ہو سکتی تھیں۔ میں نے ویرا پر ان خدشات کا اظہار نہیں کیا اور خاموشی سے سوچتا رہا۔ طویل پروازوں پر استعمال ہونے والے بڑے جہازوں میں مسافروں کی ضروریات کے پیش نظر باتھ رومز کی تعداد خاصی معقول ہوتی ہے، مگر پھر بھی ہر مسافر کو ضرورت کے وقت باتھ رومز خالی ملنے کے امکانات کم ہی ہوتے ہیں۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی جگہ کئی مسافر کھڑے نظر آتے ہیں۔ ایسے میں ویرا کا زیادہ دیر تک کسی باتھ روم پر قابض ہو کر اندر محصور ہونا جہاز کے عملے کی توجہ کا مرکز بن سکتا تھا۔ جہاز کے عملے کے کسی فرض شناس رکن کو محض یہ شبہ بھی ہو جاتا کہ اس باتھ روم میں موجود مسافر کسی بیماری یا اچانک دورے کی وجہ سے اندر پھنس گیا ہے تو چیف پائلٹ سمیت پورے عملے کی توجہ وہیں مرکوز ہو کر رہ جاتی۔ یوں ویرا اپنے شناسات سے پوش ہونے کے بجائے بطور خاص اس کی نظر میں آ جاتی۔ اس مرحلے پر یہ فرض کرنا کسی طرح ممکن نہیں تھا کہ چیف پائلٹ کیبن کی ایک راہداری میں نمودار ہو کر چند منٹ میں دوسری راہداری کے ذریعے اپنے کاکپٹ میں چلا جائے گا۔ تم یوں ہی چلتے پھرتے رہو، میں کوئی راہ نکال لیتا ہوں۔ اسے تسلی دے کر میں اپنی نشست کی طرف ہو لیا۔ میں نے اس کی تجویز کو براہ راست مسترد کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اس وقت تک میرا ہم سفر ادھیڑ عمر انگریز کتاب کے مطالعے میں پوری طرح مستغرق ہو چکا تھا اور اپنے بائیں ہاتھ کی ایک انگلی ناک پر جما کر ہمہ تن کتاب کی طرف متوجہ تھا۔ میرے رکنے کے باوجود اس نے میری موجودگی محسوس نہ کی تو مجھے کھنکار کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنا پڑا۔ موٹے عدسوں کے عقب سے اس کی چمکدار نیلی آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ ان آنکھوں میں ناگواری کے ساتھ اجنبیت بھی تھی۔ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے حرکت پر آمادہ نہ پا کر اس نے ترشی سے پوچھا۔ یہ نشست میری ہے، میں نے کھڑکی کے ساتھ والی خالی سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جتایا۔ ہو سکے تو مجھے وہاں تک پہنچنے کا راستہ دے دو۔ اوہ یقیناً۔ وہ روایات پرست انگریز تھا۔ اپنی غلطی کا احساس کرتے ہی بوکھلا کر اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا اور پوری جگہ چھوڑ کر راہداری میں نکل آیا۔ میں نے زبردستی باتیں پھیلا کر اسے ایک طنزیہ مسکراہٹ کا تاثر دیا اور اپنی نشست پر پہنچ گیا۔ شاید تم بھی لندن ہی جا رہے ہو؟ اس نے اپنی جگہ سنبھالنے کے بعد خفت مٹانے کے لیے مجھ سے پہلی مرتبہ تعارف حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مجبوری ہے، میں نشانے اچکا کر بے پرواہی سے کہا۔ لندن سے پہلے یہ پرواز کہیں نہیں رکے گی۔ تم اچھا مذاق کر لیتے ہو، اس نے میرے بے رحمانہ تبصرے کا برا مانے بغیر سنجیدگی سے کہا اور پھر زخیم کتاب پر ہاتھ مارتے ہوئے بات جاری رکھی۔ اگر میرے پاس یہ دلچسپ کتاب نہ ہوتی تو میں دوران سفر تم سے ضرور باتیں کرتا۔ مطالعہ کسی بھی شخص کے لیے فاضل وقت کا بہترین مصرف ہوتا ہے۔ اپنے گرد و پیش موجود لوگوں کا مشاہدہ بھی اسی ذیل میں آتا ہے، میں نے رکائی سے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ اس بات میں سر ہلا کر بولا۔ کتابوں میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں وہ سیکنڈ ہینڈ ہوتا ہے، یعنی کسی اور کا مشاہدہ جو مصنف کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ اگر لندن پہنچنے سے پہلے یہ کتاب ختم ہو گئی تو میں اس دلچسپ موضوع پر تم سے ضرور بات کروں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ کتاب اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکے گی۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر فوراً ہی اپنے مطلب کی بات چھیڑ دی۔ میری وجہ سے تم بار بار ڈسٹرب ہوتے رہو گے؟ کیوں؟ عدسوں کے پیچھے اس کی آنکھیں اشتباہ آمیز انداز میں پھیل گئیں۔ اس بارے میں تم اتنے پر یقین کیوں ہو؟ میں نے گہرا سانس لے کر متاسفانہ لہجے میں کہا۔ میں گردوں کا مریض ہوں، مجھے بار بار ٹوائلٹ جانا ہوگا، پھر میں کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ہوائی جہاز کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے مجھے ہول آتا ہے۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے بول اٹھا۔ یہ ایکروفوبیا کی کوئی قسم بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بار بار کی خلل اندازی میرے لیے تکلیف سے ثابت ہوگی۔ مجھے کسی اور سے اپنی جگہ بدلنی ہوگی۔ اسی جہاز میں میری ایک دوست بھی سفر کر رہی ہے، دوسری راہداری میں تمہاری پسند کی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ آؤ میں تمہیں وہاں بٹھائے دیتا ہوں۔ میں نے موقع میسر آتے ہی اسے پیشکش کر ڈالی اور وہ بادل نخواستہ اپنی دستی سامان سمیٹنے میں مصروف ہو گیا۔ ویرا سے اپنی جگہ بدلنے سے قبل اس نے مجھ سے اندائی سیٹ کے بارے میں متعدد سوال کیے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ویرا کے ساتھ والی بھی میری طرح گردوں وغیرہ کی مریضہ نہ ہو۔
मैंने पूरा वसूख से उसके अंदेशों की तरदीद कर डाली। वो मुआम्मिर था। उसका दस्ती बैग मैंने उठा लिया और चक्कर काट कर दूसरी राहदारी में वीरा तक जा पहुंचा। उसने दूर ही से देख लिया था कि मैं किसी को फांस कर अपने साथ ला रहा हूं। मेरे हमसफर को वीरा से जगह बदलने में कोई तारुज नहीं हुआ, क्योंकि उसकी नई हमसफर अमरीकी और कमोबेश उसी की उम्र की थी। उसे गर्मजोशी से मुअम्मर अंग्रेज को खुशामदीद कहा था। मुझे इस एशियाई के गुर्दों की खराबी की वजह से जगह बदलनी पड़ी। अंग्रेज ने बेतकल्लफी के साथ उस खातून से कह डाला, उम्मीद है कि तुमको बार बार निकलने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। खुश वज़ा अमरीकी बुढ़िया ने मुझे आंख मार कर उसे जवाब दिया, मगरिब में बीमारियां जरा देर ही से शुरू होती हैं। बूढ़े ने मेरा और मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। फिर मैं वीरा के साथ चल पड़ा। तुम क्या करते फिर रहे हो? जगह बदलने से कौन सा फर्क पड़ जाएगा? चंद सानियों की खामोशी के बाद वीरा ने चिड़चिड़ लहजा में पूछा, देखती रहो, अब तुम बीमार पड़ने वाली हो। मैंने खुश दिली से कहा, फिलहाल टांगों पर कंबल डाले रहोगी, जरूरत पेश आई तो कंबल वही सर तक ओढ़ कर सो जाओगी। यह अदाकारी जगह बदले बगैर भी की जा सकती थी, इसके लिए इतने पापड़ बेलने की क्या जरूरत थी? वीरा मेरी हर तजवीज पर एतराज करने का मौका फौरन ढूंढ निकालती थी। तुम वह ऐसी बेतुकी हरकतें करती तो अमेरिकन बुढ़िया तुम पर तरस खाकर पूरे अमले को वहीं जमा कर लेती। परवाज के दौरान बीमार पड़ने वालों को फिजाई अमला बहुत अहमियत देता है। बीमार पड़ने की क्या जरूरत थी? बहुत से लोग लंबी परवाजों पर सोकर वक्त गुजारने के आदी होते हैं। मुझे कौन रोक सकता था? तुम्हारे दिमाग में खुश्की हो गई है या फिर भुस भर गया है? मैंने तिनक कर कहा, मुंह ढांकर सोने वालों को सही दिमाग नहीं समझा जाता, ना समझा जाए इससे मेरी सेहत पर क्या फर्क पड़ता है? इन चंद सौ मुसाफिरों में कोई भी मेरा रिश्तेदार नहीं है। मुझे इनकी राय बराबर परवाह नहीं है। वो दिलों में जो चाहते सोचते रहते, कोई मुझे रोकने या टोकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने तुर्की व तुर्की जवाब दिया, थोड़ी देर पहले तुम खुद ही चीफ पायलट को अपना कदीम और खानदानी दोस्त करार दे रही थी। परवाज की रवानगी से पहले उसे मुसाफिरों की जो फहरिस्त दी गई होगी उसमें मेरा नाम सिरे से मौजूद ही नहीं है। मैं तुम्हारे औल कान की दी हुई सफरी दस्तावेजात और शनाख्तों के मुताबिक सफर कर रही हूँ। वो मुझे सिर्फ देख कर ही पहचान सकता है। मेरा चेहरा छुपने के बाद यह खतरा बिल्कुल टल जाता। यह मकसद हासिल करने के लिए मैं किसी की भी राय का एहतराम करने की पाबंद नहीं हूँ। मजबूर होकर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। ऐसे मौके पर मुझे न चाहते हुए भी उसकी बेतुकी बातों का जवाब देना पड़ता था। मैं जब भी किसी मसलहत की वजह से खामोशी इख्तियार करता था, वो झट ये नतीजा अखज़ कर लेती थी कि उसने मुझे लाजवाब करके फतेह हासिल कर ली है। वो फातिहाना अंदाज में खिड़की के साथ वाली नशिस्त पर नीम दराज होगी। मैंने उसे घूरते हुए ऊपर के खाने से प्लास्टिक की थैली में सील किया हुआ एक साफ सुथरा कंबल निकाला और उसकी गोद में डाल दिया। एहतियातन मैंने दूसरा कंबल अपने साथ रख लिया था। वीरा की मुस्कुराहट इस वक्त मुझे जहर लग रही थी। उसका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे मुझे मेरी हार पर चिढ़ा रही हो। मैंने इश्तियाल की बेसाख्ता रूह में दोबारा बहस शुरू कर दी। ये काम इसी कदर आसान था तो तुम इतनी मुतफक्किर और बदहवास क्यों नजर आ रही थी? वो हंस पड़ी। इस वक्त गुस्से से तुम्हारा चेहरा चकंदर की तरह सुर्ख हो रहा है। मैं तुमसे दूर होती हूँ तो हर लम्हे तुम्हारे लिए फिक्रमंद रहती हूँ। मैंने दिल ही दिल में उस पर लानत भेजकर खामोशी इख्तियार कर ली। मेरा दिल चाहा कि काश इस वक्त मेरे पास भी मुअम्मर अंग्रेज की तरह कोई दिलचस्प किताब मौजूद होती तो मैं इसके मुताले में महव होकर आसानी से अपने उबाल को ठंडा कर सकता था। वीरा ने थैली फाड़कर कंबल निकाला और अपने निचले धड़ पर इस तरह डाल दिया कि जरूरत पेश आने पर बाकी कंबल अपने शानों से ऊपर तक खींच सके। मेरे तलब करने पर एक एयर होस्टेस आई तो मुझसे पहले वीरा उससे मुखातिब होगी। वो सर्दी और बुखार की शिकायत के इजहार के साथ इससे दर्द दूर करने वाली कोई गोलियां मंगवानी चाह रही थी। एयर होस्टेस ने फौरन ही पेशकश की कि वीरा चाहे तो त्यारे के पेजिंग सिस्टम पर किसी डॉक्टर की जरूरत का ऐलान किया जा सकता था। मुसाफिरों में मौजूद कोई डॉक्टर इसकी देखभाल कर सकता था। यह सुनते ही वीरा बुखला गई। इसने कहा कि वो यूं तमाशा बनना पसंद नहीं करेगी। एयर होस्टेस जहाज की इमरजेंसी मेडिकल किट का जायजा लेने का वादा करके जाने लगी तो वीरा ने उसे याद दिलाया कि गोलियां खाने के लिए उसे बियर भी दरकार होगी। इस अनोखी फरमाइश पर वो मुस्कुरा कर रहेगी। मसरूफ बैनुल-अक़वामी रास्तों पर फिजा में मेजबानी करने वालों को दिन रात नित नई फरमाइशों का सामना करना पड़ता है। भांत भांत के लोगों को मुतमईन करने का वसीह तजर्बा रखने वाले ये लोग ढीली ढाली इखलाकी हदूद में रहते हुए हत्तुल इम्कान अपने हर मुसाफिर की जरूरत पूरी करने की कोशिश करते हैं। इन हदूद से तजावुज करने वालों को न सिर्फ दौरान सफर तहकीर का निशाना बनना पड़ता है बल्कि अगली मंजिल पर इन्हें सख्त बैनुल-अक़वामी सफरी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने के जुर्म में पुलिस के हवाले भी कर दिया जाता है। ऐसे इक्का दुक्का वाक़यात कभी कभार होते ही रहते हैं जिनमें दुनिया की छोटी और बड़ी कौमों के अफराद मुलव्विस होते हैं, लेकिन हर थोड़े अरसे बाद किसी न किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी, फनकार या लीडर का नशे में धुत होकर मसाइल पैदा करना खबरों का उन्वान बनने लगा है, जो कोई अच्छी रीत नहीं है। वीरा की फरमाइश इस हद से बहरहाल मुतजाविज नहीं थी। चंद मिनट बाद एयर होस्टेस 2 गोलियों के साथ हमारे लिए
بیئر کے 2 ٹھنڈے کین بھی لے آئی۔ ایئر ہوسٹس کے جانے کے بعد ویرا نے گولیاں اپنے وینٹی بیگ میں ڈالی اور کمبل سینے تک سرکا کر بیئر کے کین سے لطف اندوز ہونے لگی۔ اسی وقت فلائٹ کچن سے مشروبات کی لدی پھنی ٹالیاں راداریوں میں نکل آئیں اور کیبن کی فضا کا ٹھہراؤ خوشگوار ہلچل میں تبدیل ہو گیا۔